coexist in peace with its neighbors and beyond. السلام علیکم۔ دن بھر کی اہم ترین خبریں، تبصرے اور ان کے تجزیات کے ساتھ میں ہوں کامران خان۔ سیکیورٹی فورسز آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں سوات کے متاثرہ علاقوں میں اور قبائلی علاقوں میں، خاص طور پہ خیبر ایجنسی اور جمرود میں، جہاں پر انتہا پسند ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انتہا پسند ٹھکانوں کو جب نشانہ بنایا جا رہا ہے، اسی دوران انتہا پسند جنگجوؤں نے پاکستان کے سیٹلڈ ایریاز کو نشانہ بنایا ہے اور پچھلے ایک ہفتوں کے دوران 3 خودکش حملے ہوئے ہیں، جو پچھلے چند ہفتوں کی خاموشی کے بعد انتہا پسندوں کی سب سے بڑی کارروائی بتائی جا رہی ہے۔ پچھلے ایک ہفتے کے دوران 3 خودکش حملے ہوئے اور سب سے پہلا حملہ اس سلسلے میں ڈیرہ غازی خان میں ہوا، جہاں ایک مذہبی جلوس پر ایک خودکش حملہ آور نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑایا اور 30 افراد اس واقعے میں جاں بحق ہو گئے۔ 7 فروری کو میاں والی میں پولیس چوکی پر ایک خودکش حملہ ہوا، اس میں 8 پولیس کار جاں بحق ہو گئے۔ میاں والی میں ہونے والا اپنی نوعیت کا سب سے بڑا دہشت گرد واقعہ تھا۔ آج بنوں میں پولیس چوکی پر ایک خودکش حملہ ہوا ہے۔ بنوں میں ہونے والا حالیہ مہینوں میں یہ سب سے بڑا واقعہ تھا۔ ان تمام حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے تحریک طالبان پاکستان نے اور اس نے ذمہ داری لی ہے، اور تحریک طالبان نے پاکستان نے میڈیا کو ٹیلی فون کر کے کہا ہے کہ یہ تمام واقعات تحریک طالبان پاکستان کی کارروائی ہے اور یہ رد عمل ہے سیکیورٹی فورسز کے آپریشنز کا جو قبائلی علاقوں میں جاری ہیں۔ اب انتہا پسندوں کی یہ کارروائی جس وقت ہوئی ہے، یہ اسی وقت ہوا ہے جب امریکہ کے صدر باراک اوباما کے خصوصی ایلچی رچرڈ ہالبروک پاکستان پہنچے ہیں، اور اس سے پہلے پاکستان میں دہشت گردی کی یہ کارروائیاں اپنی نوعیت کی بدترین کارروائیاں ہیں پچھلے چند مہینوں کے دوران۔ ان کارروائیوں پر اور انتہا پسند جنگجوؤں کی پاکستان کے سیٹلڈ ایریاز میں یہ کیمپین، اس پر ہم بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کریں گے پاکستان کے افغانستان میں سابق ڈیفنس ایٹیشی اور قبائلی امور کے ماہر جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد محمد سے۔ ویلکم ٹو دا شو بریگیڈیئر صاحب۔ پچھلے چند دنوں میں، خاص طور پر پچھلا ایک ہفتہ انتہائی خوریز رہا ہے۔ پاکستان کے سیٹلڈ ایریاز میں 3 خودکش حملے ہوئے ہیں اور اس میں ایک سیکٹیرین نوعیت کا حملہ ہے، 2 سیکیورٹی فورسز پہ حملے ہوئے ہیں۔ یہ ایک رینیوڈ ریفریشڈ کیمپین لگتی ہے انتہا پسند جنگجوؤں کی آپ کے خیال میں، یا یہ آپ کو ایک ڈیسپریشن لگتی ہے، ایک بے چینی میں یہ کارروائی کی جا رہی ہے؟ شکریہ کامران صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا، یہ میری عزت افزائی ہے۔ آپ نے بات کی جو یہ نئے حملے ہوئے ہیں جنوبی صوبہ سرحد میں اور پنجاب کے کچھ علاقوں میں جو اس علاقے سے منہلک ہیں۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ باجوڑ، خیبر ایجنسی، محمد ایجنسی میں سیکیورٹی فورسز نے بڑے کامیاب آپریشن کیے ہیں اور یہاں پر جو جنگجوؤں کے بیس تھے ان کو تباہ کر دیا ہے زیادہ حد تک۔ کچھ پاکٹس وغیرہ رہتے ہوں گے جس میں یہ لوگ آپریٹ کر رہے ہیں، لیکن ان کی جو زیادہ تر قوت ہے وہ ان علاقوں میں ابھی نہیں رہی ہے۔ جو طالبان کی لیڈرشپ ہے اور جو ان کے ہیڈ کوارٹرز ہیں جہاں سے ان کے فیصلے ہوتے ہیں، وہ ہے نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان میں۔ ان جنگجوؤں کو اور ان انتہا پسندوں کو یہ ڈر ہے کہ اگر یہ علاقے جن میں یہاں پر کامیاب فوجی آپریشن ہوئے ہیں یہ اگر تباہ ہو گئے تو ان کا نیکسٹ ٹارگٹ جو ہے وہ وزیرستان کی طرف آئے گا، دونوں جنوبی اور شمالی وزیرستان کی طرف۔ تو وہ آپ کے 2 کام اس سے، وہ جب یہ سیٹلڈ ایریاز میں اور پنجاب کے کچھ علاقوں میں جو ان کے ساتھ منہلک ہیں جنوبی صوبہ سرحد کے ساتھ، تو ان کا ایم یہ ہے کہ ایک تو اپنی طرف فوج کو ہٹائیں، ان کی جو فوکس ہے اپنی طرف سے ہٹائیں اور ان علاقوں کی طرف لائیں، اور دوسرا آپ کے ریسپانس کو سیچوریٹ کریں تاکہ پاکستان آرمی ڈسپرس ہو جائے، فوکسڈ آپریشن اس کے نہیں رہے۔ تو یہ ایک متعملی میرے خیال میں ایک ڈسپریشن کے تحت ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر جو باقی علاقوں میں آپریشن کامیاب ہوئے ہیں نیکسٹ ٹارگٹ وزیرستان ہوگا۔ آپ کے خیال میں کیا باوجود اس وقت جو فوکسڈ آپریشن ہے وہ شمالی اور جنوبی وزیرستان میں نہیں کیا جا رہا، جو کہ انتہا پسند جنگجوؤں کا اور اس دہشت گردی کا جڑ ہے، آپ کے خیال میں یہ ایک ملٹری اسٹریٹجی کا حصہ ہے فی الحال؟
میرے خیال میں اسٹریٹجی کا حصہ یہ تھا کہ چونکہ جنوبی وزیرستان میں ان کی کافی اسٹرینتھ تھی اور کافی مضبوط تھے، تو ان کے ایسے علاقے جو ان کے فرنجز کے اوپر تھے ان کو پہلے نیوٹرلائز کیا جائے. ان کو نیوٹرلائز ہو گئے وہ تقریباً کافی حد تک جو فوجی آپریشن ہوئے ہیں، تو ابھی فوکس آنا تھا ان کے اوپر. تو انہوں نے اس کو فوکس کو ہٹانے کے لیے یہ ابھی صدرن NWFP میں، جنوبی صوبہ سرحد میں اور پنجاب کے ملحقہ علاقوں میں یہ آپریشن کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں یہ جو واقعات ہیں، جو دہشت گردی کے یہ بڑھتے ہوئے واقعات ہیں، یہ کتنا انیبل کرتے ہیں پاکستان کی لیڈرشپ کو کہ جب اب باراک اوباما کے خصوصی انوائے پاکستان آ گئے ہیں رچرڈ ہالبروک، اور اب انہوں نے پوری پالیسی ریویو ہو رہی ہے اور باراک اوباما کے لیے نئے پالیسی پیپرز بنیں گے، اور جو ظاہر ہے کہ جو ہالبروک کہیں گے اس کا بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوگی جو نئی امریکی ایڈمنسٹریشن کی پالیسی ہو. ہم اس کو یہ ہمارے لیے اسٹرانگ آرگیومنٹ ہے کہ ہم وکٹم ہیں اس چیز کے، اور ہمیں اب جب ہم اپنا کیس پلیڈ کر رہے ہیں تو ود رینیوڈ ویگر ہم اپنا یہ کیس پلیڈ کریں. آپ کے خیال میں ہمیں اپنی اسٹریٹجی کو اور اپنے جو آرگیومنٹس ریفریش کرنا چاہیے؟ جی ہاں بالکل. ایک تو ہمیں اپروچ جو ہماری ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ جو پالیسیز وہ افغانستان میں پرسو کر رہے تھے، جو فوجی حل نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ کامیاب نہیں ہوگا. فوجی حل اس مسئلے کا جو افغانستان میں ہے وہ ممکن نہیں ہے. فوجی کارروائی جو ہے وہ آپ کو ایک ماحول تو دے سکتی ہے، انوائرمنٹ آپ کو دے سکتی ہے، لیکن حل نہیں دے سکتی ہے. تو ہماری اسٹریٹجی جو ابھی ہالبروک کے آنے سے ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ پاکستان تو خود افغانستان کے حالات کا وکٹم بن گیا ہے. تو ہمیں امریکنز کو یہ بتانا چاہیے کہ افغانستان میں ایک نئی اپروچ چاہیے وہاں پر حالات کو بہتر بنانے کی. فی الحال جو ان کی سوچ ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان میں ایک فوجی حل ڈھونڈا جائے جو سرچ سے نظر آ رہا ہے. جو 30,000 فوج اگلے 6 سے 8 مہینے میں افغانستان آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکنز جو ہیں وہ افغانستان میں ایک فوجی حل ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. تو ہمیں ان کے اوپر یہ واضح کرنا چاہیے کہ 30,000 فوج بھیجنے سے افغانستان میں مزید حالات خراب ہوں گے، نہ کہ وہ بہتر ہوں گے. شاید وہ ان کے سال کے آخر تک ان کو پتہ چل جائے، لیکن اگر وہ ابھی سے سمجھ لیں اس کو اور اس جو مسئلہ ہے افغانستان کا یہ مذاکرات کی طرف لے آئیں تو یہ ہو سکتا ہے. میرے خیال میں طالبان بھی جو وہاں سے سگنل وغیرہ مل رہے ہیں وہ بات چیت کے لیے تیار ہیں. لیکن بریگیڈیئر صاحب جو آپ حل تجویز کر رہے ہیں افغانستان کے لیے، آپ کے خیال میں آپ وہی حل تجویز کریں گے پاکستان کے قبائلی علاقوں اور سوات میں جو اس وقت شورش ہے اس سے نمٹنے کے لیے؟ نہیں جی، جو افغانستان میں طالبان کی جو موومنٹ ہے وہ ایک جینوئن فریڈم موومنٹ ہے، کیونکہ وہاں پر ایک فورن آکوپیشن آرمیز ہیں جو ان کے ملک کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. تو وہ ایک جنگ آزادی کی طرف ایک ان کی موومنٹ ہے. ہمارے علاقے میں تو کوئی غیر ملکی فوج نہیں ہے، پاکستان کی اپنی فوج ہے اور اس کے خلاف لڑنا تو ان میں جو پاکستان کا ہے یہ تو کرمنل ایک ایلیمنٹ ہے اور انسرجنسی ہے پاکستان کے خلاف، جس کو ہم نے لڑنا ہے اور اس کو تباہ کرنا ہے. ہاں اس کے اوپر افغانستان کے حالات کا اثر ہے اور افغانستان میں اگر حالات ٹھیک ہو جائیں تو اس کا اثر پاکستان کے اوپر آئے گا، لیکن پھر بھی ان لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کو ختم کرنا اور جو ان کی فلسفی ہے اور جس طرف یہ پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں ان کے ساتھ ہمیں لڑنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد محمد پاکستان کے ڈیفنس ایٹیشی تھے افغانستان میں اور قبائلی امور کے ماہر ہیں، وہ ہم سے بات کر رہے تھے. 3 حملے ہوئے ہیں پاکستان کے سیٹل ایریاز میں، پاکستان کی فورسز کارروائی کر رہی ہے. محمد ایجنسی میں، خیبر ایجنسی میں، سوات میں اس کا رد عمل ہوا ہے اور 3 خودکش حملے ہوئے ہیں پچھلے 1 ہفتے کے دوران. آج بنو میں خطرناک حملہ ہوا، سیٹرڈے کو میاں والی میں خودکش حملہ ہوا تھا، سیکیورٹی فورسز کے 8 افراد شہید ہوئے تھے. اور اس سے پہلے ڈیرہ غازی خان میں ایک مذہبی جلوس پر حملہ ہوا تھا، اس میں 30 افراد شہید ہوئے تھے. خودکش حملہ آور کون ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کی فلسفہ کیا ہے، اس پر ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہماری نمائندہ خصوصی سبین آغا کی ایک رپورٹ. کچھ حملوں کو عام طور پر مذہبی بنیاد پرستی سے منسلک سمجھا جاتا رہا ہے، لیکن ماضی اور حال دونوں میں اس نوعیت کے حملوں میں غیر مسلم شدت پسند تنظیموں کے ملوث رہنے کی مثال موجود ہے. خودکش حملہ آور آخر کیا سوچ کر اپنی اور دوسروں کی جان لیتے ہیں؟ یہ صرف جو ہے وہ ایکٹ آف ٹیررزم ہے.